میں اسے ایک لمحہ بھی یاد نہیں، وہ مجھے یاد ہے لفظ با لفظ۔ زندگی میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ہمیشہ پازیٹیو باتیں کرتے ہیں، ان سے جب بھی بات ہو بندہ ریلیکس فیل کرتا ہے، جیسے کوئی بوجھ ہلکا ہو گیا ہو۔ بہت الگ ہوتے ہیں ایسے لوگ جو اپنی چند باتوں سے دوسروں کو بہت خوشی دیتے ہیں، ان سے کی ہوئی 2 منٹ کی بات سے آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ رہتی ہے۔ لہٰذا ہم سب کو بھی ایک دوسرے کے لیے خوشی کا باعث بننا چاہیے۔ عمر کے عدد کا کوئی معنی نہیں ہوتا، ہم حالات کے مطابق بڑے یا چھوٹے ہوتے ہیں۔ جن سے محبت کرتے ہیں ان کے ساتھ بچے بن جاتے ہیں، جن کے ساتھ مانوس ہوتے ہیں ان کے ساتھ جوان محسوس کرتے ہیں، اور جب دنیا ہمیں تنگ کرتی ہے تو بوڑھے بن جاتے ہیں۔ اس لیے کسی سے اس کی عمر مت پوچھے، کیونکہ اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ ہم حالات سفر، جدا ہونے اور دوری کے ساتھ بڑے ہوتے ہیں۔ کچھ چیزیں ہماری عقل کو بڑھا دیتی ہے اور کچھ ہمارے دلوں کو بوڑھا کرتی ہے۔ یاد رکھیں، خدا آپ کے ساتھ ہے اور وہ آپ کی ہر مشکل کو آسان کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ آپ یہ سوچا کریں، اگر اس نیند کے دوران اس دنیا سے جدا ہو گیا تو کیا میرا رب مجھ سے راضی ہوگا؟ آپ اپنے اندر اپنے دل میں جھانکا کریں اور سوچا کریں، کیا اس دل میں اللہ کے لیے اتنی محبت ہے کہ نفرت کی جگہ نہ ہو؟ کیا اس دل میں اتنا شکر ہے کہ مایوسی کی جگہ نہ ہو؟ کیا اس دل میں اتنی عاجزی ہے کہ تکبر کی جگہ نہ ہو؟ کیا اس دل میں اتنا خلوص ہے کہ حسد کی جگہ نہ ہو؟ کیا اس دل میں رب اتنا ہے کہ اس رب کو پکارنے کے سوا کسی اور سے مدد مانگنے کی گنجائش نہ ہو؟ ہمیشہ اپنے اللہ کا خیال اپنے دل میں رکھیں، سوتے ہوئے، جاگتے ہوئے، کھاتے ہوئے، پیتے ہوئے، کام کرتے ہوئے، فارغ بیٹھے ہوئے۔ بس ہمیشہ اپنے دل کو اللہ کی یاد میں مگن رکھیں، ہمیشہ اپنے سر کو اس کے احکامات کے سامنے جھکائے رکھیں۔ ہم نے حق کہنا بھی اسی کے لیے ہے، ہم نے حق ماننا بھی اسی کے لیے ہے، ہم نے گناہوں سے بچنا بھی اسی کی رضا کے لیے ہے، ہم نے نیکیوں کو تھامنا بھی اسی کے لیے ہے۔ اللہ کو اپنا مطلوب بناؤ، اللہ کو اپنا مقصود بناؤ، صرف اللہ ہی سے مدد مانگو، اللہ کے سامنے ہی بس اپنی جھولی پھیلاؤ اور سفر اللہ سے ڈرو۔ اللہ سے ہمیشہ خوبصورت گمان رکھو۔ فقط ایک وہی ذات ہے جو اندھیروں میں دیا جلائے رکھنے پر قادر ہے، وہی ہے جو مضطرب دلوں کو سکون بخشتا ہے۔ اگر میرے ہاتھ میں ہوتا اصول دنیا لکھنا، میں انسان کا انسان کے آگے رونا حرام لکھتا۔ غصے کے وقت کو نظر انداز کرنا ذہانیت ہے، مشکلات کے وقت کو نظر انداز کرنا استقامت ہے، زیادتی کے وقت کو نظر انداز کرنا دانشمندی ہے، اور تعمیری مشورے کے وقت کو نظر انداز کرنا باطل ہے۔ لہٰذا جب نظر انداز کریں تو محتاط رہیں، رویوں کو نرم رکھیں، کہیں فاصلہ محسوس ہو تو خود نزدیک ہو جائیں، سبب پوچھ لیں، کوئی خاموش لگے تو خود کو بات کا آغاز کر لیں۔ ہو سکتا ہے جسے آپ
دوسرے شخص کی انا سمجھ رہے ہو وہ اس کی ڈپریشن ہو، جس سے خاموشی کو تقع تعلق سمجھ رہے ہو وہ خود سے سسکتا ہو۔ آپ پہل کر لیں تعلق جوڑنے میں، رابطہ کرنے میں، مسکرانے میں۔ کسی کو زندگی طرف واپس لانے میں خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں۔ ذہنی مار اتنی بری ہوتی ہے کہ انسان دماغ کی طرح ختم ہوتا جاتا ہے اور کسی پہ کوئی الزام بھی نہیں آتا۔ ہم ہمیشہ ہر کسی کے لیے ایک جیسے نہیں ہوا کرتے۔ کسی کے لیے کھلی کتاب ہوتے ہیں تو کسی کو ہمارا ٹائٹل ہی پسند نہیں آتا، کسی کو بچے لگتے ہیں تو کسی کو الجھے ہوئے، کسی کو دلچسپ لگتے ہیں تو کسی کو بیزار۔ کوئی ہمیں مکمل پڑھ کر ادھر ادھر ڈال دیتا ہے تو کسی کے لیے پڑھے بغیر ہی غیر اہم ایک ہوتے ہیں۔ مگر سب کی زندگیوں میں الگ الگ مقام رکھتے ہیں، اس لیے آپ جو ہیں وہی رہیں، وہی جئیں، نہ کہ دوسروں کو خوش کرنے میں حلقان ہو۔ لوگوں کی دعاؤں پر آمین، ان کی خوشیوں پر ماشاء اللہ، نعمتوں پر بارک اللہ اور ان کی تمناؤں پر انشاءاللہ کہنے کی عادت ڈال لے۔ جب کوئی غمزدہ دیکھیں تو اظہار افسوس کے ساتھ تسلی آمیز کلمات کہیں، ان کی تکالیف پر ہم دردی کے بول بولیں۔ بظاہر یہ چھوٹی چھوٹی باتیں محبت اور بھائی چارے کی بڑی بڑی جذبات پیدا کر دیتی ہے۔ جنہوں نے کم عمری میں ہی بوجھ اپنے کندھوں پر اٹھا لیے ہوں اور اپنی عمر سے زیادہ تکلیف اور مشکلوں سے لڑے ہو تو پھر ایسے لوگوں کو دوسرے لوگوں کے اندر کی چھپی مخلصی اور منافقت سمجھنے میں زیادہ مشکل پیش نہیں آتی۔ لوگوں کی پرواہ مت کریں، آپ کا کردار اللہ پاک کے نزدیک بہترین ہونا چاہیے، اس لیے کہ ہاں مقام بلند ہونا چاہیے۔ جسے وہ اٹھائے اسے دنیا نہیں گرا سکتی، جسے وہ گرائے اسے دنیا نہیں اٹھا سکتی۔ اس لیے اسی کی مان کر چلیں، اپنی زندگی کو اس کے مطابق ڈھال لیں۔ آخر میں ہم ہوں گے اور ہمارا رب ہوگا۔